بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلسم کدا، مصنف اسلم راہی M.A۔ اگلا روز ابرہہ کے لیے نئی صبح کے آغاز کے ساتھ ہوا۔ اس کے حامیوں نے خیمہ خیمہ گھوم کر ابو سہم کو بدنام کیا اور ابرہہ کو بالا و برتر ظاہر کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لشکر میں کسی ایک سپاہی نے بھی ابرہہ کے خلاف اور ابو سہم کی حمایت میں کوئی آواز بلند نہ کی۔ ایک طرح سے سارے لشکر نے ابرہہ کی اطاعت کو اپنی گردن کا جواب بنا لیا تھا اور ابو سہم کو ماضی کی یاد اور گزرے فریب کی طرح بھلا دیا تھا۔ ابرہہ نے عرب قبائل کو خوب نوازا، خوراک اور مال و زر سے ان کی خوب مدد کی، کیونکہ ان کے سالار نفیل بن حبیب کے باعث ہی تو وہ ابو سہم کو قتل کر کے خود لشکر کا سالار بن بیٹھا تھا۔ مقامی لوگوں کی مدد سے ابرہہ نے قریبی پہاڑوں سے سرخ رنگ کا پتھر منگوا کر ایک معبد تعمیر کرنا شروع کر دیا اور خوبصورتی کے لیے اس میں سرخ و سفید، زرد و سیاہ پتھروں کا استعمال کیا۔ جب یہ معبد تعمیر ہو گیا تو ابرہہ نے اسے سونے چاندی سے مجلہ اور جواہرات سے مرصع کیا۔ دروازوں پر سونے کے پترے اور کیل لگوائے، دیواروں پر اتنی زیادہ کستوری ملی کہ ان کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اس معبد کے اندر ایک بہت بڑا یاقوت نصب کیا گیا جس نے اس معبد کو اور زیادہ پراسرار بنا دیا، اور پھر اس نے شہر شہر یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی شخص بھی مکہ میں حج کرنے کو نہیں جائے گا، بلکہ صنعاء میں اس معبد کا احترام و طواف کیا جائے گا۔ اس اعلان سے عرب قبائل میں اس کے خلاف نفرت پھیل گئی۔ نفیل نے بھی ابرہہ سے پاک کے پاس آنا جانا ترک کر دیا۔ ابرہہ نے یہ معبد صنعاء کے شہر سے باہر بنوایا تھا۔ یہ ایک عالی شان عمارت تھی اور اس سے قریب ہی اس نے اسی سرخ پتھر سے اپنے رہنے کے لیے ایک محل بھی بنوا لیا تھا۔ ایک روز ابرہہ اسی معبد میں بیٹھا تھا کہ اس نے اپنے دیرینہ ہمراز اور مخلص مدیان کو طلب کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب مدیان اس کے سامنے آ کر بیٹھا تو ابو مکیوم نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے مدیان، تم نے دیکھا کہ ہمارے سختی سے حکم دینے کے باوجود کوئی بھی ابھی تک ہمارے اس بنائے ہوئے معبد کے طواف کو نہیں آیا، جبکہ لوگوں کے گروہ در گروہ اور کاروان کے کاروان کعبہ کا حج کرنے مکہ کا رخ کر رہے ہیں؟ کیا اس میں ہماری سبکی اور بے عزتی نہیں ہے؟ مدیان نے گہری سوچ اور تفکر کے بعد کہا، آپ اس معبد کی شان و شوکت اور بڑھانے کے علاوہ اسے پراسرار بنائیے، لوگ خود بخود اس کی طرف بھاگے چلے آئیں گے۔ مکہ کے کعبہ کو خدا کے 2 بزرگ نبیوں نے تعمیر کیا تھا، اس لیے وہ لوگوں کی توجہ اور احترام کا مرکز ہے۔ ابو مکیوم کے چونک کر مدیان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیسے اسے پراسرار بناؤں اور اس کی شان و شوکت میں اور اضافہ کروں؟ جو کچھ کر سکتا تھا وہ تو کر چکا۔ مدیان نے کہا، اول تو معبد کے لیے محافظ و پہریدار مقرر کریں جو کہ اس کی حفاظت کریں اور صفائی کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ مصر سے ماہر جادوگر منگوا کر اس معبد میں رکھیں جو یہاں محیر العقول کارنامے سر انجام دیں۔ اس طرح معبد کی حیثیت ایک طلسم کدا کی سی ہو جائے گی اور اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت و احترام اور کسی حد تک خوف و لرزہ طاری ہو جائے گا۔ وہ اس طلسم کدا میں اپنی منتیں اور نذرانے لے کر آئیں گے اور یوں کعبہ کی طرف جانے کا والوں کا رخ اس طرف ہو جائے گا۔ ابو مکیوم نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تم نے بالکل درست کہا ہے، میں آج ہی معبد کے لیے محافظ مقرر کرتا ہوں اور کل سے مصر کی طرف سے اپنے آدمی روانہ کر دوں گا جو وہاں سے ماہر جادوگروں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور اس معبد کو طلسم کدے میں بدل کر اس کی عزت و شان میں اضافہ کریں گے۔ میں ان جادوگروں کے لیے بیش بہا تحائف روانہ کروں گا اور انہیں یہاں لا کر مالا مال کر دوں گا۔ دونوں ایک طرح سے مطمئن ہو گئے۔ پھر ابو مکیوم مدیان کے ساتھ اس معبد سے نکل کر اپنے محل کی طرف جا رہا تھا۔ فضاؤں میں تاریکی خوب گہری ہو گئی تھی۔ رات اپنا آنچل دراز کرتی جا رہی تھی۔ نفیل، اس کی ماں زہرہ بنت کلاب اور بہن جندلہ اپنے خیمے سے باہر جلتے ہوئے الاؤ کے پاس بیٹھے تھے۔ نبطیہ بھاگتی ہوئی وہاں آئی اور نفیل کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ نے کچھ سنا؟ نفیل نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ نبطیہ نے اپنے دونوں ہاتھ الاؤ کی جلتی آگ پر پھیلاتے ہوئے کہا، ہمارے مکہ کے مقابلے میں ابو مکیوم نے جو معبد بنایا ہے اس میں کسی نے گندگی و نجاست پھیلا دی ہے۔ نفیل نے کہا، اس کی مجھے خبر ہے، یہ کام میرے قبیلے کے آدمیوں نے ہی کیا ہے اور ایسا انہوں نے میری اور سردار عامر بن فہیرہ کی رضامندی سے کیا ہے۔ نبطیہ نے پھر کہا، ابھی ابو مکیوم کے کچھ آدمی ہمارے خیموں میں داخل ہوئے ہیں اور وہ اس سلسلے میں سردار عامر بن فہیرہ سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے انہوں نے معبد کی صفائی تو کر دی ہے لیکن ہمیں وہ آدمی چاہیے جنہوں نے نجاست پھیلائی ہے۔ نفیل غصے میں زخمی سانپ کی طرح
اپنی جگہ پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور شریلی اور غضبناک آواز میں کہا، ابو مکیوم ہماری آزادی میں خلل ڈال رہا ہے۔ اگر حالات ایسی رہے تو ہم بے جھجک و بے درنگ اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ نبطیہ یہیں بیٹھو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ نبطیہ نے فکر مندی سے پوچھا، آپ کہاں جائیں گے؟ نفیل نے کہا، میں ذرا ابو مکیوم کے معبد تک جاؤں گا۔ اس بار زہرہ بنت کلاب نے نفیل کو بڑے پیار اور شفقت سے سمجھانے کے انداز میں کہا، ایسا کوئی قدم بھی نہ اٹھانا بیٹے جس سے تمہیں کسی مصیبت و دشواری میں گرفتار ہو جاؤ۔ پہلے تم پر میری اور جندلہ کی ذمہ داری تھی، اب نبطیہ کی ذمہ داری بھی تم پر ہے۔ نفیل نے وہاں سے ہٹتے ہوئے کہا، تم فکر مند نہ ہو ماں، میں جلدی لوٹ آؤں گا۔ نفیل وہاں سے ہٹ گیا۔ زہرہ، نبطیہ اور جندلہ اسے پریشانی سے جاتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ نفیل سیدھا ابو مکیوم کے معبد کے قریب گیا۔ اس نے دیکھا کہ معبد کی صفائی کر دی گئی تھی اور حسب معمول وہاں 4 محافظ پہرا دے رہے تھے، 2 معبد کے سامنے اور 2 محافظ پشت کی طرف ٹہل رہے تھے۔ نفیل معبد کی پشت پر گیا، پھر وہاں وہ زمین پر لیٹ گیا اور رینگ رینگ کر آگے بڑھنے لگا۔ ایک پہرے دار کے قریب جا کر نفیل طوفان یم بیم کی طرح اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ایک عجیب سی حریفانہ کشمکش میں اس نے پہرے دار کو دبوچ لیا۔ اس کا منہ اس نے اپنے ہاتھ سے بند کر دیا تھا، پھر کمر سے خنجر نکال کر اس پر بے تربے وار کر کے اسے ڈھیر کر دیا۔ ایک پہرے دار کو ختم کرنے کے بعد نفیل نے اس کی لاش معبد کی دیوار سے ہٹا کر ایک طرف کو ڈال دی۔ دوسرا پہرے دار چکر کاٹ کر لوٹا تو وہ نفیل کو اپنا ساتھی ہی سمجھا، لیکن جب قریب آیا تو اسے شک ہوا کیونکہ نفیل کا لباس اس کے ساتھی سے ملتا جلتا نہ تھا۔ اس نے دھاڑتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ نفیل نے بے دھڑک معبد کی اونچی اور قطار در قطار ستونوں والی چھت دار راہداری میں داخل ہوتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، مجھ سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں، میں معبد دیکھنے آیا ہوں۔ پہرے دار نے گرجتی آواز میں پوچھا، اس وقت تم معبد کے اندر نہیں جا سکتے، لوگوں کو صرف دن کے وقت اندر جانے کی اجازت ہے۔ پہرے دار کی بات سنی انسنی کر کے نفیل جب اس ستونوں والی راہداری میں داخل ہوا تو پہرے دار اس کے پیچھے بھاگا۔ نفیل نے اپنی پوری بیداری اور دانش مندی سے کام لیا اور ایک مدور ستون کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ پہرے دار جب اس کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے کسی بھوکے درندے کی طرح اس پر چھلانگ لگا دی اور اسے اپنے نیچے بری طرح دبوچ کر اس کا گلا گھونٹ کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کی لاش بھی نفیل نے گھسیٹ کر ایک طرف ڈال دی۔ اب نفیل معبد میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ جگہ جگہ دیواروں کے ساتھ مشعلیں جل رہی تھیں۔ نفیل نے ایک مشعل لی اور معبد کی کھڑکی اور روشن دانوں کے راستے اوپر چڑھ کر اس نے معبد کی لکڑی کی چھت کو 3 جگہ سے آگ لگا دی۔ پھر وہ نیچے اترا اور مشعل سے جگہ جگہ آگ لگانا شروع کر دی۔ نفیل نے جو معبد کی کھڑکیوں، دروازوں اور دیواروں پر لکڑی کے کیے ہوئے کام کو آگ لگا دی تھی، وہ تھوڑی دیر بعد خوب بھڑک اٹھی اور وہاں سے اٹھتے ہوئے شعلے اب عمارت سے باہر بھی دکھائی دینے لگے تھے۔ چھت کی آگ بہت زیادہ بھڑک اٹھی تھی، لیکن ابھی تک آگ چھت کو پھاڑ کر باہر نہ نکلی تھی۔ معبد کے سامنے والے پہرے داروں نے جب عمارت کے اندر سے آگ کے شعلے اٹھتے ہوئے دیکھے تو پریشانی اور بدحواسی میں دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہونے کے لیے بھاگے۔ نفیل ان دونوں پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب وہ دونوں بھاگتے ہوئے معبد میں داخل ہوئے تو نفیل نے اپنی تلوار سونت کر ان کی طرف بھاگا اور ان پر حملہ کر دیا۔ تھوڑی دیر تک آگ لگے معبد میں 3 تلواریں آپس میں ٹکرائیں، پر جلد ہی نفیل نے ان دونوں پہرےداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ معبد کی آگ اب خوب بھڑک اٹھی تھی۔ پہرےداروں کے وہ ساتھی بھی جاگ اٹھے جو خیموں میں سوئے ہوئے تھے۔ وہ رات کے پچھلے حصے میں پہرا دینا تھا۔ ان کی تعداد 8 تھی۔ نفیل نے جب دیکھا کہ اب معبد نے بری طرح سے آگ پکڑ لی ہے اور یہ کہ اب وہ بجھائی نہیں جا سکتی تو واپس جانے کے لیے معبد سے نکلا۔ ان 8 پہرےداروں نے نفیل کو دیکھ لیا اور وہ اسے للکارتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگے۔ نفیل اپنی تلوار سونت کر ان سے مقابلہ کرنے کے لیے جم کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک قریب سے لگاتار کئی تیر چلے اور نفیل کی طرف بھاگتے ہوئے 3 پہرے دار زمین پر گر کر لوٹنے لگے۔ ان کے دوسرے ساتھی سراسیمہ ہو کر ادھر ادھر کوئی آڑ تلاش کرنے کی فکر میں تھے کہ ایک بار پھر یکے بعد دیگرے تیر چلے اور باقی پہرے داروں میں سے 4 اور زمین پر گر کر لوٹنے لگے۔ آخری پہرے دار وحشیانہ انداز میں وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ نفیل اب اس طرف بھاگ رہا تھا جس طرف سے تیر برسائے گئے تھے۔ وہ چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ سامنے پتھروں کی آڑ سے نبطیہ نمودار ہوئی اور آگے بڑھ کر اس نے نفیل کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے بہت کچھ کہیں گے، لیکن یہاں رکنا انتہائی خطرناک ہے، آئیے بھاگ چلیں۔ نفیل نے منہ سے کچھ نہ کہا اور چپ چاپ اس کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ اپنے خیموں کے قریب آ کر وہ دم لینے کو ایک چٹان پر بیٹھ گئے۔ نفیل نے نبطیہ کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت زدہ آواز میں پوچھا، نبطیہ تم وہاں کیسے معبد کے پاس پہنچ گئی؟ نبطیہ نے بڑے پیار سے کہا، میں سمجھ گئی تھی کہ آپ معبد کی طرف یوں ہی نہیں آئے، آپ کے پیچھے پیچھے میں بھی مسلح ہو کر ادھر آ گئی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ جب تک آپ کو خطرہ نہ ہو
اپنے آپ کو ظاہر نہ کروں گی۔ جب 8 پہرے دار آپ کی طرف بڑھے تو مجھے فکر ہوئی، گو کہ مجھے یقین تھا کہ ان 8 پر بھی آپ قابو پا لیتے، لیکن ایسی صورت میں دیر ہو جاتی اور کئی دیگر لوگ بھی وہاں آپ کو دیکھ لیتے اور معبد کو آگ لگانے کا مجرم قرار دے دیتے۔ اس لیے میں نے ان پر تیر چلا کر ان کا خاتمہ کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ ان کے ساتھ الجھ کر زیادہ دیر وہاں پر رکیں، ایسی صورت میں وہاں خطرات ہی خطرات تھے۔ نوفیل نے کہا، تم نے مجھے بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ان 8 پہریداروں کے ساتھ الجھ کر واقعی میں خطرات میں گھر سکتا تھا۔ نبطیہ نے جذباتی آواز میں ڈوب کر کہا، خدا کے لیے مجھے یہ احساس نہ دلائیے کہ میں نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے، یہ میرا فرض تھا۔ قدرت، حالات اور وقت اور ہمارے ماں باپ ہمیں ایک دوسرے کے حوالے کر چکے ہیں۔ میری حفاظت آپ کا اور آپ کی حفاظت میرا فرض ہے، اور میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ نوفیل نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، کیا تم اپنے بابا کو بتا کر آئی تھی؟ نبطیہ نے کہا، نہیں۔ جب میں آپ کے ہاں سے اٹھ کر اپنے خیمے میں آئی تو بابا کے پاس آپ کے قبیلے کے سردار عامر بن فہیرہ بیٹھے کسی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ اگر میں انہیں بتا دیتی تو بات اور بڑھ جاتی اور وہ مجھے ادھر نہ آنے دیتے اور آپ کی حفاظت کے لیے کئی جوانوں کو اس طرف روانہ کر دیتے، جس سے ممکن تھا کہ ابو مکیوم کے لشکریوں کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہو جاتا، جو ہر صورت میں ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا۔ اس لیے میں بابا کو بتائے بغیر چوری چوری اور اکیلی اکیلی آپ کی طرف چلی آئی۔ نوفیل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، وہ دونوں اب بھی آپس میں ہوئے گفتگو ہوں گے، آؤ چل کر انہیں اپنی کارگزاری بتاتے ہیں۔ نبطیہ بھی کھڑی ہو گئی اور دونوں اپنے خیموں کی طرف چل دیے۔ اپنے نئے پتھر کے بنے ہوئے محل میں سویا ہوا ابو مکیوم ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ سا گیا۔ کسی نے اسے جگایا تھا۔ جب وہ اٹھ کر بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ اسے جگانے والا اس کا مشیر و صلاح کار مدیان تھا۔ ابو مکیوم نے پریشانی اور استفسار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ تم نے مجھے اس وقت کیوں جگا دیا؟ مدیان نے بکھلائی ہوئی آواز میں کہا، معبد کو کسی نے آگ لگا دی ہے، میں یہی آپ کو بتانے کے لیے آیا تھا۔ آگ لگانے والے کو بہت تلاش کیا گیا لیکن ناکامی ہوئی، وہ پہرے داروں کو بھی موت کے گھاٹ اتار کر گیا ہے، صرف ایک زندہ بچا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ آگ لگانے والا اکیلا اور تنہا تھا۔ ابو مکیوم کے چہرے پر مردنی اور مایوسی چھا گئی۔ جلدی جلدی جوتے پہن کر وہ باہر بھاگا۔ مدیان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جب وہ دونوں محل سے نکل کر معبد کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ معبد جل کر راکھ ہو چکا تھا اور آگ اب بجھتی جا رہی تھی۔ پتھر کی دیواریں سیاہ ہو کر زمین پر گری ہوئی تھیں۔ ابو مکیوم نے لمبی سانس کھینچتے ہوئے کہا، کس قدر محنت سے میں نے یہ معبد تعمیر کرایا تھا، میری ساری محنت رائے گاہ گئی۔ یقیناً یمن کے مقامی باشندوں یا خانہ بدوش عربوں نے اسے آگ لگائی ہے، کیونکہ میں انہیں کعبہ کی بجائے اس معبد کا حج اور طواف کرنے کو تو کہہ رہا تھا۔ مدیان نے بھرپور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا ہمیں ان عربوں کے ساتھ انتقامی کارروائی نہ کرنی چاہیے؟ انہوں نے معبد کو آگ لگا کر انتہائی قبیح فعل کیا ہے، جس کی سزا انہیں ضرور ملنی چاہیے، ورنہ وہ ہمارے خلاف اس سے کوئی بڑی کارروائی بھی کر گزریں گے۔ ابو مکیوم نے چند ثانیوں کے تشکر کے بعد کہا، ان پر سختی نہیں کی جا سکتی۔ ابو سہم نے ان پر سختی کی اور میں نے خانہ بدوش عربوں کے ساتھ مل کر ابو سہم کو قتل کر کے حکومت اس سے چھین لی۔ اگر میں نے بھی سختی کی تو لشکر سے کوئی نہ کوئی میرے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا انجام ابو سہم جیسا ہو۔ میں اس جڑ کو ہی کاٹ دوں گا جس کی بنا پر انہوں نے معبد کو آگ لگائی ہے۔ میں ان کے کعبہ کو گرا دوں گا، پھر ویسا ہی ایک معبد صنعاء میں تعمیر کروں گا کہ دور و نزدیک سے لوگ آئیں گے اور اس کا احترام و طواف کریں گے۔ یمن پر قبضہ کرنے کے بعد جو ہاتھی ہمارے ہاتھ لگے ہیں، ان میں سے کچھ میں کعبہ کو گرانے میں استعمال کروں گا۔ لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں کا ایک ایک سرا کعبہ کے ستونوں کے ساتھ اور دوسرا سرا ہاتھیوں سے باندھ کے انہیں ہاک دیا جائے گا۔ اس طرح پوری عمارت ایک مشت زمین بوس ہو جائے گی۔ یہ عربوں کے لیے بہت بڑی سزا ہوگی اور آئندہ یہاں بننے والے کسی بھی معبد کو وہ آگ نہ لگائیں گے۔ میں انہیں سزا دینے میں اب دیر نہ کروں گا۔ میں زیادہ سے زیادہ 3 دن بعد یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ ان خانہ بدوش عربوں کو بھی میں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے کعبہ کی بربادی اور مسماری کا منظر دیکھ سکیں۔ ابو مکیوم اور مدیان دونوں مڑے اور اپنے محل کی طرف چلے گئے۔ شام ہونے والی تھی، سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ بحیرہ کلزم کی طرف سے اٹھنے والے بادلوں کے بڑے بڑے ٹکڑے شفق رنگ میں ڈوبنے لگے تھے۔ ہر شے پر گویا طلسمات کا شہود ہونے لگا تھا۔ نوفیل اپنی ماں اور بہن کے ساتھ اپنے خیمے میں موجود تھا کہ صنم شعلہ جمال اور اوس میں بھیگے گلے تر کی طرح حسین نبطیہ خیمے میں داخل ہوئی اور بڑے پیار سے نوفیل کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اپنی شہد و شیریں آواز میں کہا، آپ ذرا باہر جائیں۔
باہر بابا اور دوسرے 4 قبیلوں کے سردار کھڑے ہیں۔ ابو مکیوم نے آپ 5 قبائل کے سردار کو بلایا ہے۔ میرا اندیشہ ہے کہ اس نے معبد میں لگنے والی آگ سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے بلایا ہوگا۔ آپ گفتگو میں احتیاط برتیں، اس سے جھگڑنے اور الجھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ نفیل نے جلدی جلدی اپنی ابا کے نیچے زرہ پہن لی، پھر سر پر خود رکھ کر اس نے امامہ باندھ لیا اور اپنی تلوار اور خنجر کی پیٹی سے وہ کمر سے باندھ کر اپنے خیمے سے باہر آیا۔ عامر بن فہیرہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم سب کو ابو مکیوم نے بلایا ہے، آؤ ذرا اس کے پاس چل کر دیکھیں۔ نفیل منہ سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ ان کے ساتھ ہو لیا۔ ابو مکیوم کا ایک آدمی خانہ بدوش قبیلوں کے پاس یہ 5 سرداروں اور نفیل کی رہنمائی کرتا ہوا اس کمرے میں لایا جس میں پہلے سے ابو مکیوم اور مدیان بیٹھے شاید انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو مکیوم اور مدیان نے سب کا پرتپاک اور خیر مقدم کیا اور اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر اور آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ کیا۔ جب سب نشستوں پر بیٹھ گئے تو ابو مکیوم نے سب کو مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں کعبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ 3 دن بعد میں یہاں سے کوچ کروں گا اور کعبہ کو مسمار کر کے ویران کھنڈر کر دوں گا۔ تمہارے 5 قبائل بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ نفیل کا رنگ غصے اور غضب کے مارے کسی آہنگر کی بھٹی کی طرح گرم سرخ ہو گیا۔ وہ کچھ کہنے والا تھا کہ عدی بن کعب نے اس کا پاؤں دبا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ نفیل نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا اور خاموش رہا۔ آخر عامر بن فہیرہ نے ابو مکیوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ابو مکیوم، تو اپنے اس ارادے سے باز رہ۔ کعبہ اسی خدا کا گھر ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو ایمان، سمسون کو شہزوری، لقمان کو حکمت، موسیٰ کو مہابت، ایوب کو صبر و عزیمت، یوسف کو جمال، یحییٰ کو خود آگاہی، سلیمان کو ستوت اور عیسیٰ کو سچائی عطا کی۔ وہی اندھیروں کو اجالے کی بشارت دیتا ہے۔ کعبہ اسی خدائے نادیدہ کا عزت و حرمت والا گھر ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ اگر تم نے اس پر حملہ کیا تو تم پر بڑا غضب اور قہر کا عذاب نازل ہوگا۔ میں ایک بار پھر تم سے کہتا ہوں کہ اپنے اس ارادے سے باز رہے، ورنہ تیری حالت آنے والی اقوام کے لیے عبرت خیزی کی شکل اختیار کر لے گی۔ ابو مکیوم نے بڑے غرور و تفاخر میں کہا، میں کسی عذاب، کسی قہر سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ میں جو ارادہ کر چکا ہوں اس پر ضرور عمل کروں گا۔ اگر کعبہ خدا کا گھر ہے تو میں دیکھتا ہوں وہ کیسے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ ہر گھر کا مالک اس کی دیکھ بھال اور حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے بلایا ہے کہ اس حملے میں تم لوگ بھی میرے ساتھ ہوگے۔ کیا تم سے اس بارے میں کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے؟ اس بار نفیل نے انتہائی غصے کی حالت میں کہا، ہم درد کعبہ اس حملے میں کیوں کر شامل ہو سکتے ہیں؟ وہاں ہم حج کو جاتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں، پھر ہم کیوں کر تمہارے ساتھ مل کر اس پر حملہ کریں گے؟ کعبہ ہمارے لیے ایک اساطیری اور مقدس وجود رکھتا ہے۔ ہم دین ابراہیمی کے ماننے والے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے ہی اپنے رب کے حکم پر اس گھر کی تعمیر کی تھی اور اپنے رب سے اپنی اولاد میں ایک نبی برپا کرنے کی بھی دعا کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نبی کے ظہور کا وقت بھی آ چکا ہے تاکہ وہ تم سے خدا کے گھر کی حفاظت کرے۔ ہم کعبہ پر اس حملے میں تمہارا ساتھ نہ دیں گے۔ ابو مکیوم نے تیز نگاہوں سے نفیل کی طرف گھورتے ہوئے کہا، تم لوگ اس حملے میں حصہ مت لینا، لیکن تم لوگ میرے ساتھ چلو تاکہ تم اپنی آنکھوں سے کعبہ کی بربادی اور اس کی مسماری کا عبرت خیز نظارہ کر سکو۔ نفیل کچھ کہنے والا تھا لیکن عامر بن فہیرہ نے پہلے بولتے ہوئے کہا، ہم تمہارے ساتھ وہاں تک ضرور چلیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ابو مکیوم نے کہا، تم لوگوں نے دانش مندی کا ثبوت دیا ہے، اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ 5 قبائل کے سردار اور نفیل اٹھ کر باہر نکل گئے۔ ابو مکیوم سے گفتگو کرنے کے بعد سب عدی بن کعب کے خیمے میں داخل ہوئے۔ نبطیہ وہاں کھڑی شاید انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی وہ خیمے کے دوسرے حصے کی طرف بھاگ گئی۔ سب وہاں چمڑے کے اس بڑے خیمے میں پریشان و متفکر بیٹھے گئے تھے۔ نبطیہ پردے کے پیچھے رہ کر انہیں دیکھنے لگی۔ خیمے میں چند ثانیوں تک دوپہر کی بات جیسا تکلیف و سکوت چھایا رہا تھا۔ پھر نفیل نے سب سرداران قبائل کو مخاطب کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا، اے اکابر قبائل، اے دردمندان کعبہ، ابو مکیوم نے ایک کبھی فعل کا ارادہ کیا ہے۔ اس تکبر گزیدہ نے عتاب جہنم کو آواز دی ہے۔ اس نے کعبہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر کے ہمارے اسلاف کے قلب میں خنجر گھونپ دیا ہے، ہماری قدیم رسومات پر لات ماری ہے۔ کعبہ ہمارے لیے عروس کائنات ہونے کے علاوہ ایک اساطیری وجود رکھتا ہے۔ آپ لوگ میرا ساتھ دیں یا نہ دیں، میں وقت و تقدیر کی دسترس کو کاٹ کر ابو مکیوم کے خلاف بغاوت کھڑی کر دوں گا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ اس کی بصیرت دیوار کے اس پار تک نہیں جا سکتی۔ نفیل چند ثانیے رک کر سوچتا رہا، پھر اس نے گہری گھمبیر مگر کسی قدر غمزدہ سی آواز میں کہا، گو کہ میں کسی قبیلے کا سردار نہیں،
کسی پر میرا بس نہیں چلتا۔ پھر بھی اے فرزندان کعبہ، میں آج ہی یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ میں صحرائے عرب میں پھیلے خانہ بدوش قبائل کو تلاش کروں گا۔ میں انہیں ابو مکیوم کے خطرے سے آگاہ کروں گا۔ ہو سکتا ہے خانہ بدوش قبائل ابو مکیوم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور وہ اپنے اس غلیظ ارادے سے باز رہے۔ میرا رب بڑا رافع و رازق اور جلیل و جبار ہے۔ وہی نفرت و بدی کی اس طاقت کے خلاف ہماری مدد کرے گا۔ وہی بارش، برکھا، مینا و باران ہے۔ وہی دل کو تھپک، من کو کسک دیتا ہے، اور اسی کو ہم الغیاث والامان کہہ کر پکارتے ہیں۔ اسی رب کی راہ میں ابو مکیوم کے خلاف میں بغاوت و سرکشی کھڑی کروں گا۔ میں اپنا خون کے آخری قطرے تک کعبہ کی حفاظت کے لیے اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ میرے بعد میری ماں اور بہن کا خیال رکھنا۔ نفیل جب خاموش ہوا تو عدی بن کعب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، واللہ تو اکیلا اور تنہا نہیں ہے۔ میں آج رات ہی تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کر کے تمہیں بنو امون کا سردار بنانے کو تیار ہوں۔ بخدا وہ بخوشی تمہیں قبول کر لیں گے۔ نفیل نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں پہلے کعبہ کی حفاظت کا سامان کروں گا، پھر اپنی شادی سے متعلق سوچوں گا۔ عامر بن فہیرہ نے آگے بڑھ کر نفیل کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اے فرزند ارجمند، تم اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا کیوں محسوس کرتے ہو؟ ہم اپنے تمام قبائل کے جوانوں پر مشتمل تمہارے لیے ایک لشکر تیار کریں گے۔ اس لشکر کے ساتھ تم صحرا میں روپوش ہو جاؤ۔ ہم خفیہ اور پوشیدہ طور پر تمہیں ہر چیز مہیا کریں گے۔ جب ابو مکیوم کعبہ پر حملہ آور ہونے کے لیے یہاں سے کوچ کرے تو تم اس کے لشکر پر شب خون مارنے کا سلسلہ شروع کر دو۔ وہ کہ اس کے لشکر کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، لیکن ہو سکتا ہے اس دوران دوسرے کئی قبائل بھی اٹھ کھڑے ہوں اور ابو مکیوم کے راستے میں مزاحمت کھڑی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم تمہیں کم از کم 5000 مسلح جوان مہیا کر دیں گے۔ ان کے ساتھ تم آج ہی یہاں سے کوچ کر کے صحرا کے اندر روپوش ہو جاؤ۔ پھر ہو سکتا ہے ابو مکیوم ہماری نگرانی شروع کر دے اور تم کچھ بھی نہ کر سکو۔ دوسرے قبائل کے سرداروں نے بھی عامر بن فہیرہ کے اس فیصلے کی بھرپور حمایت کی۔ نفیل نے اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں اپنی ماں اور بہن سے مل لوں؟ اتنی دیر تک آپ لوگ میرے ساتھ کام کرنے والے جوانوں کو تیار کریں۔ میں آج رات ہی انہیں لے کر یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ نفیل کی اس رائے سے سب نے اتفاق کیا اور عدی بن کعب کے علاوہ سب لوگ اٹھ کر خیمے سے باہر نکل گئے۔ نفیل اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ اس کی ماں اور بہن چمڑے کی چادر پر لحاف اوڑے بیٹھی تھیں۔ ان دونوں کے سامنے مٹی کی انگیٹھی رکھی تھی جس میں آگ جل رہی تھی، اور انہوں نے سردی سے بچنے کی خاطر اپنے ہاتھ اس آگ پر پھیلا رکھے تھے۔ وہ چپ اور خاموش تھیں، شاید بڑی بے چینی سے وہ نفیل کا انتظار کر رہی تھی۔ نفیل کو دیکھتے ہی زہرہ بنت کلاب کھڑی ہو گئی اور والہانہ انداز میں اس نے کہا، شکر ہے تو آ گیا میرے بچے، تم نے بہت دیر کر دی، میں بہت پریشان رہی ہی۔ نفیل نے اپنی ماں کے پہلو میں انگیٹھی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، میں پھر جا رہا ہوں ماں۔ زہرہ بنت کلاب نے پریشان ہو کر پوچھا، اب اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ نفیل نے اپنی ماں کو ابرہہ سے گفتگو اور عدی بن کعب کے خیمے میں ہونے والے واقعے سے متعلق تفصیل سے بتایا۔ نفیل جب خاموش ہوا تو اس نے دیکھا کہ زہرہ بنت کلاب حزن و مجبوری کی جامد و ساکت تصویر بنی بیٹھی تھی۔ نفیل اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اے ماں، کیا تمہیں میرے اس فیصلے سے دکھ ہوا ہے؟ اے میری ماں، ابو مکیوم نفرت و بدی کی وہ شے ہے جو کعبہ کو گرانے چلا ہے۔ کعبہ ناموس کبریا ہے، اس کی حفاظت ہمارا فرض اولین ہے۔ اے مادر عزیز، تاریکیوں کے اندر بھٹکے ہوں کو راہ دکھانے کے لیے کوئی اور یہ دیا تیرے ہی خیمے کا کیوں نہ ہو؟ کوئی تو ہو جو قوانین کے قدرت کے لیے پکارے جانے پر لبیک کہے، اور لبیک کہنے والا تمہارا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو؟ اے میری ماں، یہ راتیں یوں ہی سحرتی رہیں گی اور دن یوں ہی شامتے رہیں گے اور فصل بہارہ کی رتیں آتی جاتی رہیں گی، لیکن کعبہ کی حفاظت جیسے نیک مواقع بار بار نصیب نہیں ہوتے۔ ابو مکیوم کعبہ کو گرانے اور آگ لگانے چلا ہے۔ اے ماں، کیوں نہ تیرا بیٹا وکی سمرن میں کسی نئے حلقے اور تاریخ کی کھیتی میں کسی نئے باب کا اضافہ کرے۔ لوگ اس نئے کام کے صلے میں ہمارا نام مستقبل میں لکھے جانے والے اور آنکھ میں محفوظ رکھیں گے۔ چشم یزدان و ملک میں ہم ترانہ توحید بن کر ابھریں گے۔ زہرہ بنت کلاب نے نفیل کو شفقت و محبت سے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا، اے فرزند عزیز، تو ایک صفا کیش و ہنرمند بیٹا ہے۔ میں تمہارے فیصلوں سے مکمل طور پر اتفاق کرتی ہوں۔ تم تو میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ قسم ابراہیم کے رب کی کہ اگر میرے سینکڑوں بیٹے ہوتے تو میں بھی انہیں ناموس کبریا پر قربان کر کے فخر محسوس کرتی۔ اے فرزند، میں بخوشی تمہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے کوچ کرنے کی اجازت دیتی ہوں۔ نفیل کچھ کہنے والا تھا کہ خیمے میں عدی بن کعب اور نبطیہ دونوں باپ بیٹی داخل ہوئے۔ زہرہ بنت کلاب بھی اٹھی اور آگے بڑھ کر اس نے پیار سے نبطیہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔
عدی بن کعب نے نفیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نفیل میرے بیٹے، جس مہم کی تم ابتدا کر رہے ہو کعبہ کا رب تمہیں اس میں کامیابی عطا کرے۔ نبطیہ ابھی تمہارے ساتھ رہ کر ابو مکیوم کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کے لیے ضد کر رہی تھی، لیکن فی الحال میں نے اسے روک دیا ہے۔ تمہاری غیر موجودگی میں یہ تمہاری ماں اور بہن کے پاس رہا کرے گی۔ بیٹے، نبطیہ اب تمہاری ہے، میری طرف سے تم دونوں کو اجازت ہے۔ تم دونوں دن کے اجالے اور رات کی تاریکی میں جب چاہو ایک دوسرے سے مل سکتے ہو۔ نبطیہ بڑے شوق و انہماک سے نفیل کو دیکھی جا رہی تھی۔ عدی بن کعب نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، تم اپنی ماں بہن اور اپنے ریوڑ کے متعلق فکر مند نہ ہونا، میں ان سب کی حفاظت و کفالت کروں گا۔ آؤ اب چلیں، اپنے خیموں کے مغرب میں سب سرداران قبائل مسلح جوانوں کے ساتھ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ زہرہ بنت کلاب نے آگے بڑھ کر نفیل کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا، جاؤ میرے فرزند، اس رزم خیر و شر میں خدا کرے کہ تم سحر کا نور بن کر ابھرو۔ نفیل نے آگے بڑھ کر پیاستی بہن جندلہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر وہ عدی بن کعب کے ساتھ خیمے سے باہر نکل گیا۔ نبطیہ بھی جاری کسی تابندہ صدف اور کھیتوں میں رکی ہوئی کوہر کی طرح چپ اور اداس کھڑی اسے خیمے سے باہر جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، جبکہ نفیل گھوڑا لے کر اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ نفیل کو لے کر عدی بن کعب خیموں کے اس شہر کے مغرب میں آیا۔ وہاں سنگی چٹانوں کے بیچوں بیچ قبائل کے 5000 مسلح جوان اپنے گھوڑوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان میں عامر بن فہیرہ کے علاوہ قبائل کے دیگر سردار بھی تھے۔ عامر بن فہیرہ دوسرے سرداروں کے ساتھ نفیل کے قریب آیا اور اس کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے کہا، حبیب کے بیٹے، میں نے یہ قبائل کے 5 مسلح سوار تمہارے لیے جمع کر دیے ہیں، تم ان کے ساتھ یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ اس لشکر کے پاس کم از کم 10 یوم کی خوراک کا بندوبست ہے، وقت ضرورت ہم تمہیں ان جوانوں کے لیے خوراک و سامان مہیا کرتے رہا کریں گے۔ اب تم یہاں سے کوچ کر جاؤ، ان مسلح جوانوں کا زیادہ دیر یہاں پر رکنا بھی پرز خطرہ ہے۔ ابو مکیوم کو اگر اطلاع ہو گئی تو وہ فوراً ہمارے خلاف کارروائی شروع کر دے گا۔ ابو مکیوم اس صحرا میں جہنم کی بھٹیاں گرم کر رہا ہے اور یہ بھٹیاں خود اس کی ذات کو جلا کر راکھ کر دیں گی۔ اگر ہم اسے کعبہ پر حملہ کرنے سے نہ بھی روک سکے تو بھی مجھے امید ہے کہ ابراہیم کا خدا جو رب سماوات و ارض ہے اپنے گھر کی اہانت اور بے حرمتی برداشت نہ کرے گا۔ ابو مکیوم اور اس کی قوم پر ایسا عذاب نازل کرے گا جو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان ہوں گی۔ جاؤ اب کوچ کر جاؤ، خداوند شفیق و شکور تمہاری نصرت و مدد کرے گا۔ نفیل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان 5000 مسلح جوانوں کے اندر آیا اور بلند آواز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے جوانان جنود، میں تمہارا سالار نفیل بن حبیب ہوں، تم سے مخاطب ہوں، آؤ اپنے خدا کے نام کی سربلندی کے لیے یہاں سے کوچ کریں۔ نفیل کی پکار پر سب جوان اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور نفیل انہیں لے کر اندھیرے میں مغرب کی سمت روپوش ہو گیا۔ تیسرے روز ابو مکیوم ایک جرار لشکر کے ساتھ سنا سے کوچ کر گیا۔ اس کے ساتھ 9 ہاتھی بھی تھے جن کی مدد سے وہ کعبہ کی عمارت کو بیک وقت گرانا چاہتا تھا۔ یمن کی حفاظت کے لیے اس نے اپنے رفیق کار مدیان کو لشکر کا ایک حصہ دے کر صنعاء میں چھوڑا اور خود وہ 5 عرب قبائل کو لے کر بحیرہ کلزم کے ساتھ ساتھ تیزی سے مغرب کی طرف بڑھنے لگا۔ یمن کے کوہستانی سلسلے سے نکل کر جب وہ صحرا میں داخل ہوا تو اس وقت سورج غروب ہو گیا تھا اور فضاؤں میں تاریکی پھیل گئی تھی۔ اس تاریکی میں صحرا کے اندر سے اچانک نفیل اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور ابو مکیوم کے دور دور تک پھیلے ہوئے لشکر کے پچھلے حصے پر اس نے شبخون مارا۔ نفیل اپنے لشکر کو ابو مکیوم کے پچھلے حصے میں اندر تک گھساتا لیتا چلا گیا اور اس کے ساتھی عرب اور اونٹوں کے ہدی خواں بھی اسی کی طرح شعلہ پیراہن بن کر دشمن پر ٹوٹ پڑے تھے۔ صحرا کے اس حصے میں ایک سورش محشر برپا ہو گئی۔ نفیل کی رہنمائی میں خانہ بدوش عربوں کے حملوں میں ایک عجیب سا ثبات و دوام تھا۔ وہ بگولے سے طوفان بن کر چھا گئے تھے اور یوں بپھر گئے تھے کہ گویا کوئی چشمے یزدان و ملک کا عزیز الہامی قوتوں کے زیر اثر ظلمتوں کے کوہستانوں اور غاروں کے اندھیروں کو منور کرنے کو اترا ہو۔ نفیل کی رہنمائی میں خانہ بدوش عرب زور زور سے اپنے رب کا نام لے لے کر بے زنجیر طوفانی بپھری موجوں اور شوریدہ سر و جنوں خیز آندھی کی طرح حملہ ہو رہے تھے۔ ان کی آوازیں گرج کی طرح وزنی اور تلواریں چمکتے شعلوں کی طرح ابھر اور ڈوب رہی تھیں۔ جب تک ابو مکیوم سنبھل کر لشکر کے اس حصے کی مدد کو پہنچتا، اس وقت تک نفیل اس کے سینکڑوں جوانوں کو کاٹ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ سسکیاں بھرتے بے نشان جھونکوں کی طرح صحرا کے اندر غائب ہو گیا تھا۔ لگتا تھا کہ کوئی نوری جھرنا ہو جو اپنا کام کر کے خاموش ہو گیا ہو، یا کوئی سپنوں کی کوہر اور پراسرار سایہ ہو جو اندھیرے کی چھاتی میں تحلیل ہو گیا ہو۔
ابو مکیوم کے لشکریوں نے تھوڑی دور تک صحرا کے اندر نفیل کا تعاقب کیا، لیکن جب وہ اسے نہ پا سکے تو مایوس و نامراد واپس لوٹ گئے۔ ابو مکیوم نے کسی اور شب خون سے بچنے کے لیے وہاں اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ 5 خانہ بدوش عرب قبائل بھی ابو مکیوم کے لشکر کے شمال میں خیمہ زن ہو گئے تھے۔ ابو مکیوم نفیل کے اس کامیاب شب خون پر تل ملا کر رہ گیا تھا۔ نبطیہ تقریباً بھاگتی ہوئی نفیل کی ماں کے خیمے میں داخل ہوئی۔ اس وقت نفیل کی ماں زہرہ بنت کلاب اور بہن جندلہ اپنے خیمے میں افسردہ اور پریشان بیٹھی تھیں۔ انہیں یہ خبر ہو گئی تھی کہ ابو مکیوم کے لشکر پر نفیل کے چھاپا مارا ہے، لیکن انہیں کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ شب خون کا کیا بنا اور نفیل اس وقت کہاں ہے۔ نبطیہ کو دیکھتے ہی دونوں ماں بیٹی اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ شاید انہیں نبطیہ سے کسی اچھی خبر سننے کی امید تھی۔ اس موقع پر نبطیہ کے چہرے پر سحر کی نور جیسی رونق تھی۔ زہرہ کے قریب آ کر اس نے سکون آفرین اور حلاوت سے مخمور آواز میں کہا، اے میری ماں، بابا نے کچھ جوان نفیل کے شب خون سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجے تھے۔ انہوں نے واپس آ کر بابا کو بتایا ہے کہ نفیل نے ابو مکیوم کے لشکر پر کامیاب شب خون مارا ہے اور وہ ابو مکیوم کے سینکڑوں لشکریوں کو کاٹ کر صحرا کی بھول بھلیوں میں غائب ہو گیا ہے۔ جندلہ کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ خوشی میں آگے بڑھ کر نبطیہ سے لپٹ گئی۔ زہرہ بنت کلاب کے چہرے پر سکون بکھر گیا۔ اسے آگے بڑھ کر نبطیہ کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی، ابراہیم کا رب تمہیں اور نفیل کو سلامت و خوش رکھے۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا بیٹا ابو مکیوم کے قلب کافر پر ضرب لگانے میں کامیاب رہا ہے۔ کاش اب تک مشرقی مغربی اور شمالی صحرا کے قبائل اب تک جاگ چکے ہوتے تو ابو مکیوم کو کعبہ کی طرف بڑھنے سے روک دیتے۔ جنوب سے شمال تک بنو وازد، بنو کارا، بنو عامر، بنو کندہ، بنو حمدان، بنو حنیفہ، بنو حزیل، بنو جہیرہ، بنو تمیم، بنو عبدالقیس، بنو بکر و وائل، بنو لخم، بنو تے، بنو تنوخ، بنو سلیم، بنو ثقیف اور دیگر کئی ہم جیسے خانہ بدوش قبائل صحرائے عرب میں اپنے خیموں کے ساتھ یوں پڑے ہیں جیسے آسمان پر ستارے۔ اگر یہ سب اٹھ کر کھڑے ہوں تو جس طرح ستارے آسمان کو روشن و منور کر دیتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ابو مکیوم کی تاریکی و بدی کو مٹا سکتے ہیں۔ کاش درمندان کعبہ ابھی تک ایک ہو کر ابو مکیوم کے لیے سد راہ بن چکے ہوتے۔ زہرہ بنت کلاب چند ثانیوں رہی، پھر اس نے نبطیہ سے کہا، تم آجات یہیں پر رہو بیٹی، نفیل کی جدائی میں تمہاری موجودگی میرے لیے سکون کا باعث ہے۔ نبطیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، میں خود بھی بابا سے کہہ آئی ہوں، میں رات یہیں رہوں گی۔ تینوں خیمے کے اندر مٹی کی انگیٹھی میں جلتی آگ کے پاس بیٹھ کر ابو مکیوم کی وجہ سے رونما ہونے والے حالات پر گفتگو کرنے لگے۔ دوسرے روز صبح ابو مکیوم نے اپنے لشکر اور عرب قبائل کے ساتھ وہاں سے کوچ کیا۔ دوپہر کے قریب جبکہ وہ صحرائے تہامہ کے اندر سے گزر رہے تھے، اچانک ریت کے ٹیلوں کے اندر سے نفیل اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور ابو مکیوم کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ابھی ابو مکیوم اس بار اپنے لشکر کے پچھلے حصے میں تھا۔ اس نے یہ احتیاط اس غرض سے کی تھی کہ اگر نفیل حملہ آور ہو تو اس سے نمٹا جا سکے، لیکن اس موقع پر نفیل نے دانش مندی کا ثبوت دیا اور وہ پچھلے حصے کی بجائے اس کے لشکر کے اگلے حصے پر حملہ آور ہوا۔ اس بار بھی اس نے ابو مکیوم کے سینکڑوں لشکریوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ صحرا کی ریت خون آلود اور ابو مکیوم کے لشکریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ابو مکیوم کے لشکر میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خانہ کعبہ پر اس حملے کے سخت خلاف تھے، لہٰذا جب نفیل ان پر شب خون مارتا یا حملہ آور ہوتا تو وہ دل و جان سے اس کا مقابلہ نہ کرتے بلکہ احتیاطاً پیچھے ہٹ جاتے۔ نفیل ابو مکیوم کے لشکر پر کالی زد لگانے کے بعد جب واپس ہوا تو ابو مکیوم کے انتہا پسند لشکریوں نے اس کا تعاقب کیا، لیکن ریت کے بڑے بڑے ٹیلے اور قدیم ٹیلوں پر مشتمل صحرا ان کے لیے اجنبی تھا، جبکہ نفیل صحرا کے راستوں سے خوب واقف تھا، جس کے نتیجے میں یہ تعاقب بھی ناکام رہا اور نفیل ایک بار پھر کامیاب ضرب لگانے کے بعد اپنا آپ بچا کر نکل گیا تھا۔ ابو مکیوم کے پاس سوائے اپنے مرنے والے لشکریوں کی لاشوں پر آہیں بھرنے اور تل ملانے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ نفیل تو اپنا کام کر کے جا چکا تھا۔ ابو مکیوم آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس نے طائف کے کوہستانی سلسلے میں جا کر قیام کیا۔ نفیل کے حملوں اور شب خون سے محفوظ رہنے کے لیے اس نے یہاں ایک ترکیب چلی تھی جو کہ کامیاب رہی۔ اس نے کوہستانی سلسلے میں چاروں طرف اپنے لشکر کے کچھ حصے پھیلا دیے، جن میں کمند پھینکنے کے ماہر بھی شامل تھے، جنہیں ابو مکیوم نے ہدایت کی کہ جب نفیل حملہ آور ہو تو اس پر کمند پھینک کر ہر حالت میں اسے زندہ گرفتار کیا جائے، اور یہی ہوا۔ نفیل جب ابو مکیوم کے لشکر پر حملہ آور ہونے کو آیا تو گھاٹ میں بیٹھے ہوئے ابو مکیوم کے لشکر کے مختلف حصے نفیل اور اس کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑے۔ کوہستان طائف میں یہ ہولناک جنگ تھی۔ قریب تھا کہ نفیل ابو مکیوم کے لشکریوں کو مار مار کر بھگا دے کہ ابو مکیوم کے ایک لشکری کو نفیل کے قریب جانے کا موقع مل گیا۔
اور اس نے نفیل پر کمند پھینک کر اسے جا لیا۔ نفیل اپنے گھوڑے سے گر گیا۔ اس کا گرنا تھا کہ اس کے ساتھی خانہ بدوش عرب اپنا آپ بچانے کی خاطر بھاگ گئے۔ ابو مکیوم کے ساتھیوں نے نفیل کو لوہے کے بھاری اور وزنی زنجیر میں جکڑ لیا۔ ابو مکیوم نے وہیں لشکر اور قبائل کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ جب ابو مکیوم کا خیمہ نصب ہو گیا تو نفیل بن حبیب کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ جس وقت نفیل اس کے خیمے میں داخل ہوا، اس وقت ابو مکیوم اپنے سنہری تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ابو مکیوم کے سپاہیوں نے نفیل کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ اس وقت وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ پھر ابھی ابو مکیوم کے آگے پیچھے دائیں بائیں اس کے محافظ کھڑے تھے کہ مبادا نفیل اس پر حملہ کر دے۔ ابو مکیوم چند ثانیوں تک غور سے زنجیروں میں جکڑے نفیل کی طرف دیکھتا رہا، پھر سے بڑے نرم لہجے میں پوچھا، اے خانہ بدوش محسن، میرے کس فعل و عمل نے تمہیں خلاف بغاوت سرکشی کرنے پر آمادہ کیا؟ نفیل نے اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھتے ہوئے شوریلی اور غصیلی آواز میں کہا، کیا تمہارا یہ ارادہ ہی تمہاری تباہی و بربادی کا پیش خیمہ نہیں کہ تم کعبہ پر حملہ آور ہو رہے ہو جو کہ خدا کا گھر ہے؟ ابو مکیوم نے پھر نرم و دھیمے لہجے میں پوچھا، کیا تم سمجھتے ہو اس طرح دن کے وقت حملہ آور ہو کر اور رات کو شبخون مار کر تم مجھے میرے ارادے سے باز رکھ سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ تمہارے ساتھ کل 5000 مسلح جوان ہیں اور میرے لشکر کا 30واں حصہ بھی نہیں ہے۔ تم ناحق میرے خلاف صف آرا ہوئے ہو۔ اگر میں چاہتا تو تمہاری گردن اڑا سکتا تھا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ تم میرے محسن ہو۔ ابو سام کے خلاف تم نے میری جان بچائی ہے۔ میری موجودہ عزت و عظمت سب تمہاری وجہ سے ہے، اس لیے تم میرے خلاف کیسی بھی سخت اور بھیانک کارروائی کرو، میں تمہاری جان نہ لینے پر مجبور ہوں کیونکہ تم میرے محسن ہو۔ اب تم اس وقت تک میرے ساتھ ایک اسیر کی حیثیت سے رہو گے جب تک کہ میں اپنے کام کی تکمیل نہیں کر لیتا۔ اس کے بعد میں تمہیں رہا کر دوں گا اور تم آزادی کے بعد جہاں پر جانا چاہو جا سکو گے۔ ابو مکیوم کہتے کہتے رک گیا کیونکہ اس کا ایک محافظ خیمے میں داخل ہوا اور اپنی کمر کو خم کرتے ہوئے اور سر جھکاتے ہوئے اس نے کہا، اے آقا، ہمارے جوانوں نے ایک ایسے آدمی کو پکڑا ہے جو اپنی باتوں سے مشتبہ لگتا ہے۔ وہ اس وقت خیمے سے باہر کھڑا ہے، اس کے ساتھ اس کے اہل خانہ اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں، کہیں دوسرے عرب قبائل کا جاسوس نہ ہو اور ہمارے لیے کوئی اور مصیبت کھڑی نہ کر دے جو عام آدمی کی سمجھ سے بالا ہیں۔ ابو مکیوم نے کہا، اس کے ساتھیوں کو باہر رہنے دو اور اس کو اکیلے میرے سامنے لاؤ۔ وہ محافظ باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ساتھ ایک ایسے عرب کو لایا جو عمر میں 40 سال کے قریب ہوگا، قد لمبا اور جسم خوب بھرا ہوا تھا۔ ابو مکیوم نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی اور غصیلے لہجے میں اس نے اس اجنبی سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو اور کیوں ہمارے لشکر کے گرد منڈلا رہے تھے؟ اس اجنبی نے اپنے لہجے کی بھرپور سنگینی میں کہا، میرا نام حرس بن حسن ہے، میں نجران سے آ رہا ہوں اور مکہ میں مستقل آباد ہونے کو جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ میرے اہل خانہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے گھر کا اثاثہ بھی ہے۔ ابو مکیوم نے پوچھا، تم نجران چھوڑ کر مکہ کے ریگزاروں میں کیوں آباد ہونا چاہتے ہو؟ حرس نے بڑی دلیری اور بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے ابو مکیوم، نجران کے کاہن اور منجم ان دنوں یہ کہنے لگے ہیں کہ عنقریب عرب میں ایک نبی کا ظہور ہوگا۔ یہود و نصارہ کے علماء بھی توریت و انجیل کی بشارتیں دیکھ دیکھ کر اس آنے والے نبی کی نبوت کی خبریں دینے لگے ہیں۔ نجران کے ایک منجم نے تو اے ابو مکیوم تمہارے لیے بھی پیشگوئی کر دی ہے۔ اس نے کہا کہ ابو مکیوم ہلاک ہوگا اور اس کا لشکر ہلاکت کا شکار ہوگا، اور یہ واقعہ بھی اس آنے والے نبی کے ظہور کی ایک نشانی ہوگی۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ بعد ازاں حبشہ کی حکومت یمن سے ختم ہو جائے گی، اور یہ بھی اس آنے والے رسول کی ایک نشانی ہے۔ ابو مکیوم نے نفیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حرس سے کہا، کیا اس جوان کی طرح جس کا نام نفیل بن حبیب ہے تم بھی دین ابراہیمی کے ماننے والے ہو؟ حرس نے کہا، نہیں، میں صائبی ہوں۔ ہم حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت اخنوخ ادریس علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ہمارا مذہب الہامی ہے۔ ہمارے یہاں 7 وقت کی نماز اور 1 قمری مہینے کے روزے فرض ہیں۔ ہم مرنے والے کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں خانہ کعبہ کی بہت عظمت و حرمت ہے، لیکن اب صائبیوں میں ایک عیب داخل ہو گیا ہے کہ وہ 30 سیارہ 7 ستارے کی پرستش کرنے لگے ہیں۔ یہ شرک ہے، اور ان کا یہ شرک بھی اس آنے والے نبی کی ایک نشانی ہے تاکہ وہ آئے اور انہیں شرک سے پاک کرے۔ ابو مکیوم چند ثانیوں تک سر جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے اپنے محافظوں کی طرف دیکھتے ہوئے غضبناک حالت میں کہا، اسے لے جاؤ اور اسے اس کے اہل خانہ اور ساتھیوں کے سمیت قیدیوں کی حیثیت سے اپنے ساتھ رکھو۔ اگر میں کعبہ کو مسمار کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دوں گا، اور اگر میں ایسا کرنے میں ناکام رہا تو یہ آزاد ہوگا۔
حارث نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے نفیل بن حبیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کون جوان ہے جس کا نام نفیل بن حبیب پکارا گیا ہے؟ ابو مکیوم نے کہا، یہ میرا محسن بھی ہے، لیکن اس نے میرے خلاف بغاوت و سرکشی کی ہے، لہٰذا زنجیروں میں بے بس ہے۔ اس نے 5000 خانہ بدوش عربوں کو ساتھ ملا کر میرے لشکر پر حملے کیے اور شبخون مارے ہیں۔ یہ مجھے کعبہ پر حملہ کرنے سے باز رکھنا چاہتا ہے، لیکن اپنی اس کوشش میں آج یہ گرفتار ہو کر میرے سامنے ہے۔ حارث نے کہا، یہ نوجوان خوش قسمت اور سعادت مند ہے۔ اے ابو مکیوم، تو ہار گیا، فتح مند و کامیاب یہی نفیل بن حبیب ہے۔ ابو مکیوم کا اشارہ پا کر 2 محافظ حارث کو باہر لے گئے۔ ابو مکیوم نے دوسرے محافظوں کو مخاطب کر کے کہا، نفیل کو بھی یہاں سے لے جاؤ، اسے میرے قریبی خیمے میں رکھو اور اس خیمے پر پہرا لگا دو، اس کی زنجیریں اتار دو اور خیمے میں اس کے پاؤں اور دونوں ہاتھ پشت پر باندھ دو تاکہ بھاگنے نہ پائے۔ اسے کھانے کو اچھے کھانے دو اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھو اور اس کی حیثیت ایک مہمان کی ہوگی۔ 2 محافظ جب نفیل بن حبیب کو لے کر وہاں سے جانے لگے تو باہر سے ایک محافظ پھر اندر آیا اور ابو مکیوم سے اس نے کہا، باخانہ بدوش عرب قبائل کے سردار، ایک غریب خاتون جو کہ نفیل کی ماں ہے اور 2 لڑکیاں جن میں سے ایک نفیل کی منصوبہ اور ایک بہن ہے، وہ سب نفیل سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابو مکیوم اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور محافظوں سے کہا، نفیل کو باہر لے کر جاؤ اور ان لوگوں سے ملنے دو۔ محافظ نفیل کو باہر لائے۔ نفیل نے دیکھا کہ وہاں 5 خانہ بدوش قبائل کے سرداروں کے علاوہ اس کی ماں زہرہ بنت کلاب، بہن جندلہ اور منصوبہ نبطیہ بھی تھیں۔ نبطیہ کی حالت قابل دید تھی اور اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ جیسے وہ ابھی نفیل کی حالت پر پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی۔ زہرہ اور جندلہ دونوں بھاگ کر نفیل سے لپٹ گئیں۔ اتنی دیر میں ابو مکیوم بھی اپنے خیمے سے باہر نکل آیا۔ عامر بن فہیرہ نے بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابو مکیوم سے کہا، اے ابو مکیوم، نفیل بن حبیب کو چھوڑ دے، اسے اپنے انتقام کا نشانہ نہ بنا۔ اس نے تمہارے خلاف جو بھی کچھ کیا ہے یہ اس کی ضمیر کی آواز ہے، اس کے ایمان کی تنبیہ اور اس کے مذہبی جذبات کا تقاضا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو قبائل کے لوگ بھڑک اٹھیں گے، گو کہ وقتی طور پر وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اور اپنے ہی نقصان اٹھائیں گے، لیکن اس کے دور رس نتائج بھی سے تم بھی نہ بچ سکو گے۔ اسے چھوڑ دو، یہ ہماری آنکھ کا تارا اور وہ سامنے کھڑی نبطیہ نام کا منصوب ہے، جو بیچاری اس کی حالت دیکھ کر صحرا کی طرح خاموش ہے، لیکن اندر ہی اندر کھل رہی ہے۔ ابو مکیوم نے خوش طبعی سے کہا، اے بنو ادوم کے سردار، تم فکر مند نہ ہو، یہ میرے پاس اسیر ہونے کے باوجود آزاد ہے۔ اس موقع پر نفیل کی ماں زہرہ بنت کلاب کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ ابو مکیوم اسے نے پہل کرتے ہوئے خود ہی بول اٹھا، اے خاتون، تو صرف نفیل کی ماں ہی نہیں، میرے لیے بھی قابل احترام ہو، تو مطمئن رہو کہ اپنے خیمے میں چلی جاؤ۔ نفیل کی حالت میرے ہاں ایک مہمان کی سی ہوگی، میں اگر اسے نقصان پہنچانا چاہوں تو بھی نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ یہ میرا محسن ہے، میرے موجودہ شان و عظمت اسی کے دم سے ہے۔ اسے ابو سہم سے میری جان بچائی تھی، یہ اس وقت تک میرے پاس رہے گا جب تک میں اپنے ارادے کی تکمیل نہیں کر دیتا۔ کعبہ کی مسماری کے بعد یہ آزاد ہوگا، جہاں چاہے رہے، کوئی اسے تعرض نہ کرے گا۔ ابو مکیوم کے اشارے پر محافظ نفیل کو لے کر گئے۔ نفیل کی ماں، بہن، نبطیہ اور دوسرے سردار قبائل واپس جا رہے تھے۔ نفیل کو ایک خیمے میں بند کر کے اس پر 2 محافظوں کا پہرا لگا دیا گیا، گو کہ زنجیریں جن میں وہ بندھا ہوا تھا کھول دی گئی تھیں اور اب اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دیے گئے تھے۔ سورج غروب ہونے کے بعد جب شام رات میں ڈھل گئی تو ابو مکیوم کے محافظ کا ایک آدمی نفیل کے لیے کھانا لے کر آیا۔ اسے کھانے کے برتن خیمے کے اندر ریت پر ہی رکھ دیے اور نفیل کی رسیاں اس نے کھول دیں۔ نفیل جب بیٹھ کر کھانا کھانے لگا تو ابو مکیوم کا محافظ کھانا لے کر آیا تھا اور بڑی رازداری کے ساتھ نفیل کو مخاطب کر کے بولا، اے حبیب کے بیٹے، ابو مکیوم کے لشکر میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ابو مکیوم کے کعبے پر حملہ آور ہونے کے خلاف ہیں، میں بھی ان لوگوں میں سے ایک ہوں۔ پھر اس نے اپنے پاس سے ایک بڑا چمکدار خنجر نکالا اور اسے نفیل کے سامنے ریت میں دباتے ہوئے اس نے کہا، تم کھانا کھا لو تو میں پہلے کی طرح تمہارے ہاتھوں اور رسیوں سے باندھ کر چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد میں جب تم دیکھو کہ لوگ سو گئے ہیں تو وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ باہر پہرا دینے والے ایک محافظ نے اندر جھانکا تھا اور ایک نظر نفیل کو دیکھ کر واپس چلا گیا تھا۔ اس نے دوبارہ رازداری سے کہنا شروع کر دیا، میں کہہ رہا تھا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ سو گئے ہیں تو اس خنجر سے اپنی رسیاں کاٹ لینا۔ ہم لوگوں نے تمہارے کچھ آدمیوں سے رابطہ قائم کیا ہے، اگر تم بھاگنے میں کامیاب ہو جاؤ تو شمال مشرق کے رخ پر لشکر کے خیموں سے 2 فرلانگ دور تمہارے 2 آدمی تمہارے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ اب اس خیمے سے نکل کر وہاں تک پہنچنا تمہارا کام ہے۔ اگر تم وہاں تک پہنچ جاؤ تو اپنے 2 آدمیوں کی مدد سے تم دوبارہ اپنے لشکر میں شامل ہو سکتے ہو،
جو شمال مشرق میں یہاں سے 5 میل کے فاصلے پر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ نفیل نے پانی پینے کے بعد مٹی کا پیالہ ریت پر رکھتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، اب میں یہاں سے نکل کر اپنے ساتھیوں تک پہنچنے کا سامان کر لوں گا۔ میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم ابو مکیوم کے لشکری ہو اور پھر بھی میرے فرار کا اس قدر سامان کر رہے ہو۔ نفیل کھانا کھا چکا تھا، لہذا اس نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا، میں اب جاتا ہوں، تم آدھی رات کے قریب اپنا عمل شروع کرنا۔ وہ اٹھا اور پہلے کی طرح اس نے نفیل کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور برتن اٹھا کر چلا گیا۔ نفیل تھوڑی دیر تک بیٹھ کر کچھ سوچتا رہا، پھر وہ سوچتا رہا، پھر وہ پہلو کے بل ریت پر لیٹ گیا تھا۔ نفیل سویا نہ تھا، جاگتا رہا۔ آدھی رات کے قریب وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پشت پر بندھے ہوئے اپنے ہاتھ وہ اس جگہ پر لایا جہاں خنجر دبا ہوا تھا۔ اسے خنجر نکال کر اپنے دونوں پاؤں میں پکڑا اور اس سے اپنے ہاتھوں کی رسیاں کاٹ دیں جن سے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہاتھ کھلتے ہی اس نے فی الفور اپنے پاؤں کی رسیاں بھی کاٹ ڈالیں، پھر سے خنجر اپنے لباس میں اڑس لیا اور خیمے کے دائیں حصے میں وہ ریت ہٹا کر ایک نالی کی صورت میں بنانے لگا۔ تھوڑی دیر تک وہ اس کام میں لگا رہا، یہاں تک کہ وہ نالی کو خیمے کے بیرونی حصے کی طرف لے گیا۔ خیمے کا پردہ ہٹا کر باہر نکلنے کی بجائے وہ اس نالی میں لیٹ گیا تھا اور خیمے کے دروازے سے جانے کی بجائے اس نے دائیں پہلو سے نالی کے ذریعے اپنا سر باہر نکالا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس طرف کا پہرے دار ایک پتھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ سردی سے بچنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو موٹے اونی کمبل سے خوب ڈھانپ رکھا تھا۔ نالی میں لیٹے لیٹے نفیل نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا، پھر وہ سانپ کی طرح رینگتا ہوا خیمے سے باہر نکل آیا۔ باہر ہر سمت میں ہر سو خاموشی اور سکوت طاری تھا۔ ریت پر رینگتے ہی رینگتے نفیل اس طرف کو چلا گیا جدھر اس پہرے دار کی پشت تھی۔ قریب جا کر نفیل اٹھا، پھر کسی بھوکے اور شکار کے طالب چیتے کی طرح وہ اس پہرے دار پر جھپٹ پڑا۔ ایک ہاتھ سے اس نے پہرے دار کا گلا دبا لیا اور دوسرے سے اس نے ریت پر لٹا کر اس کی چھاتی پر اپنا گھٹنا رکھ کر اسے قابو میں کر لیا۔ جب پہرے دار ختم ہو گیا تو نفیل نے اس کی تلوار اور ڈھال پر قبضہ کر لیا۔ اس لاش کو اس نے پتھر کی ٹیک دے کر اس طرح بٹھا دیا کہ گویا وہ زندہ ہو اور پتھر کی ٹیک کو پہرا دے رہا ہو۔ نفیل نے اس پہرے دار سے چھینی ہوئی اس تلوار کو اور ڈھال کو سوچتے ہوئے اس کی لاش کے قریب ہی رکھ دی۔ دوبارہ وہ زمین پر لیٹ گیا اور اس خیمے کی طرف دوسرے پہرے دار کی طرف بڑھا۔ اس پر بھی نفیل اس کی پشت پر سے جھپٹا اور پہلے پہرے دار کی طرح اس کا گلا گھونٹ کر اس کا بھی انجام کر دیا۔ اس کی لاش گھسیٹ کر نفیل نے خیمے میں اس جگہ پر ڈال دی جہاں وہ خود لیٹا ہوا تھا۔ پھر دوسرے پہرے دار کی تلوار اور ڈھال لے کر خیمے کے اندر ہی اندر چھپتا چھپاتا شمال مشرق کی طرف بڑھنے لگا۔ ابو مکیوم کے لشکر کے چاروں طرف لشکر کے کچھ حصے کسی متوقع شب خون سے نمٹنے کے لیے جاگ رہے تھے۔ نفیل ان لشکروں کی نگاہوں سے بچتا ہوا شمال مشرق کی طرف خیموں کے اس شہر سے باہر نکل گیا۔ نفیل ابھی خیموں سے دور ہی دور تھا کہ اس کے پیچھے بھاگنے اور فرار ہو جانے کا شور و ہنگامہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ نفیل شمال مشرق کی سمت میں بھاگ کھڑا ہوا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گیا ہوگا کہ اسے اپنے پیچھے گھوڑے کے نتھنے پھڑ پھڑانے کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً حرکت میں آیا۔ ایک ٹیلے کی ریت ہٹا کر اس نے اپنا پورا جسم ریت میں چھپا لیا۔ سانس لینے کو اس نے صرف اپنی ناک باہر رہنے دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پیچھے آنے والے سوار اس کے پاس سے گزرے۔ وہ تعداد میں 2 تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے کہا، وہ اس طرف تو ہے ہی نہیں، ہم یوں ہی صحرا میں بھٹک رہے ہیں، اس وقت تک تو وہ بھاگ کر ضرور اپنے ساتھیوں میں جا ملا ہوگا، بڑا چالاک اور ہوشیار ہے، دیکھو 2 محافظوں کا خاتمہ کر کے فرار ہو گیا ہے۔ دوسرے نے کہا، یہ سب کچھ ابو مکیوم کی غلطی کے باعث ہوا ہے، اب وہ پھر ہم پر شب خون مارنے کا سلسلہ شروع کر کے ہمارا خون خشک کرنا شروع کر دے گا۔ ابو مکیوم کو چاہیے تھا کہ اس کا خاتمہ کر دیتا۔ پہلے نے پھر کہا، خاتمہ کیسے کر دے، یہ ابو مکیوم کا محسن ہے، اگر قتل کرے تو محسن کش کہلائے، کیونکہ اسی نفیل ہی کے باعث تو ابو مکیوم کو اقتدار نصیب ہوا، ورنہ ابو مکیوم اس کا خاتمہ تمام کر دیتا۔ دونوں سوار باتیں کرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ نفیل اسی طرح ریت میں اپنا آپ چھپائے پڑا رہا۔ وہ سوار جب کافی دور نکل گئے تو نفیل کو اپنے بائیں ہاتھ 2 انسانی ہیولے دکھائی دیے جو چند قدم ادھر ادھر چلتے پھر ٹھٹک کر رک جاتے۔ ان ہیولوں کی حرکات و سکنات سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی کی تلاش میں ہیں۔ نفیل نے اپنے کان ریت سے باہر نکال لیے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ایک ہیولے نے دوسرے سے کہا، نفیل کو اب تک یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، یہ جو سواری سے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نفیل ابو مکیوم کی اسیری سے رہا ہو کر بھاگ چکا ہے۔ دوسرے ہیولے نے کہا، ہمیں تھوڑی دیر اور رک کر یہاں انتظار کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے نفیل پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔ پہلے ہیولے نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، اگر نفیل کو ہم تلاش کرنے والوں کی نظر ہم پر پڑ گئی
تو ہم دھر لیے جائیں گے۔ اگر ہم پکڑے گئے تو ابو مکیوم ہمارے ساتھیوں کی عبرت کے لیے ہمیں فوراً مسلوب کر دے گا۔ نفیل کو وہ اس لیے مسلوب نہیں کرتا کہ نفیل اس کا محسن ہے اور وہ ابو سہم کے ہاتھوں اس کی جان بھی بچا چکا ہے۔ دوسرے ہیولے نے تسلی دینے کے انداز میں کہا، تم گھبراؤ مت، ہمیں نفیل کو ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ ہم صبح تک یہاں اس کا انتظار کریں گے اور سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر قبل یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس وقت تک نفیل یہاں آ جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دشمن کی تلاش سے بچنے کے لیے وہ وقتی طور پر کہیں پر چھپ گیا ہو، یا اس نے اپنے آپ کو ہماری طرح کہیں ریت کے کسی ٹیلے کے پیچھے چھپا لیا ہو۔ تم فکر مند نہ ہو، میرا دل کہتا ہے کہ ہم نفیل کو ساتھ لے کر ہی جائیں گے۔ رہا ہونے کے بعد اگر وہ اپنے لشکر میں واپس نہ پہنچ سکا تو اس کی غیر حاضری سے ہمارے ساتھی دل برداشتہ ہو جائیں گے اور پھر وہ منتشر ہو کر اپنے قبیلے کو واپس جانا شروع ہو جائیں گے۔ ان کی گفتگو سن کر نفیل ریت سے باہر نکل آیا۔ اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر ابھی وہ کھڑا ہونے ہی لگا تھا کہ صحرا کے اندر اسے پھر گھوڑے کے نتھنے پر پڑانے کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں ہیولے جو نفیل کے ساتھی تھے ریت پر لیٹ گئے اور رینگتے ہوئے ایک ٹیلے کی اوٹ میں ہو گئے۔ نفیل سمجھ گیا کہ جو دو سوار اسے تلاش کرنے کی خاطر آگے نکل گئے تھے وہ واپس آ رہے ہیں، لہٰذا وہ رینگتا ہوا آگے بڑھا اور اس جگہ آ کر رکا جہاں سے وہ پہلے سوار پہلے گزرے تھے۔ زمین پر لیٹے لیٹے اس نے اپنے آگے ریت کا ایک ڈھیر سا لگا لیا اور اس کی اوٹ میں وہاں پر لیٹ گیا۔ دونوں سوار آپس میں باتیں کرتے ہوئے جب نفیل کے پاس سے گزرے تو نفیل اٹھ کر کھڑا ہوا اور بھاگ کر اس نے پچھلے سوار پر چھلانگ لگا کر اسے دبوچ لیا۔ جب تک اگلا سوار سنبھل کر اپنے پیچھے آنے والے ساتھی کی مدد کرتا، نفیل نے اسے اپنی تلوار سے کاٹ کر نیچے پھینک دیا اور گھوڑے پر اس نے قبضہ کر کے اس کی لگام سنبھال کر رکابوں میں اپنے پاؤں جما لیے تھے۔ اتنی دیر تک دوسرے نے نفیل پر حملہ کر دیا۔ نفیل نے بڑی آسانی سے اس کا وار اپنی تلوار پر روکا اور پھر اس نے طوفانی انداز میں اس پر اپنی تلوار سے پے در پے حملے کرنا شروع کر دیے۔ اچانک نفیل کی تلوار اس کے پہلو پر گری اور اسے کاٹتی ہوئی نکل گئی۔ اس کی لاش گھوڑے سے نیچے گر گئی تھی۔ نفیل نے نیچے اتر کر دونوں گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں اور اس طرف گیا جہاں دونوں ہیولے غائب ہوئے تھے۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں انہیں پکارتے ہوئے کہا، میرے رفیقوں، دونوں باہر آ جاؤ، میں نفیل بن حبیب ہوں، یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں، آؤ بھاگ چلیں۔ وہ دونوں ہیولے ایک ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوئے اور بھاگ کر ایک ساتھ نفیل سے لپٹ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہمیں یقین تھا کہ آپ یہیں کہیں ہوں گے اور وقتی طور پر دشمن کی تلاش سے بچنے کی خاطر چھپ گئے ہوں گے۔ نفیل نے پوچھا، کیا تمہارے پاس سواری ہے؟ اس بار دوسرے نے کہا، ہمارے پاس اونٹ ہے جسے ہم 1 میل پیچھے شمال مشرق میں صحرا کے اندر گھٹنا باندھ کر بٹھا آئے ہیں۔ نفیل زکن لگا کر ایک گھوڑے پر سوار ہو گیا اور دوسرے گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، تم دونوں اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، یہاں اب زیادہ دیر رکنا حماقت ہے۔ وہ دونوں فوراً دوسرے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر ہانک دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ صحرا کے اندر گھوڑوں کو شمال مشرق کے رخ پر تیزی سے دوڑا رہے تھے۔ ظلمت شب ختم ہو گئی تھی، سورج خاصا چڑھ آیا تھا۔ عدی بن کعب اپنے خیمے میں داخل ہوئے۔ نتیہ دروازے کے قریب ہی کھڑی تھی، شاید وہ اسی کا بڑی بے چینی سے اور بے قراری کے ساتھ انتظار کر رہی تھی۔ اپنے باپ کو دیکھتے ہی نبطیہ نے پوچھا، بابا، کیا آپ نفیل سے مل کر آ رہے ہیں؟ وہ ابو مکیوم کی اسیری میں کیسے ہیں؟ عدی بن کعب نے کہا، تو خوش قسمت ہے بیٹی، تیرا نفیل اب ابو مکیوم کا اسیر نہیں رہا۔ پچھلی شب اس نے وہ رسیاں کاٹ دیں جن میں اس کے پاؤں اور ہاتھ جکڑے ہوئے تھے۔ جس خیمے میں وہ بندہ تھا اس پر 2 محافظ پہرا دے رہے تھے۔ نفیل نے نہ جانے اپنی رسیاں کیسے کاٹنے کے بعد ان دونوں محافظوں کو بھی ختم کر دیا اور بھاگ گیا۔ اب وہ ابو مکیوم کی اسیری میں نہیں ہے۔ ابو مکیوم اس کے بھاگ جانے پر سخت پریشان ہے۔ میری بیٹی، تو خوش قسمت ہے کہ تو نفیل جیسے فرزند صحرا کے ساتھ منصوبہ ہوئی ہے۔ وہ ایک صفا کش اور ہنرمند جوان ہے۔ کعبہ کی حفاظت میں وہ جو ابو مکیوم سے برسر پیکار ہے، خدا اسے اس کے نیک کام کا اجر دے گا۔ خوشی میں نبطیہ کا خوشبو سے بوجھل جوان جسم مہک سا اٹھا تھا۔ وہ چپ تھی لیکن اس کی خوشی اور خوشبو کی طرح محسوس کی جا سکتی تھی جو اس کے چہرے، اس کی آنکھوں اور جسم کے ہر حصے سے پھوٹتی تراوت انگیز آرزوؤں سے عیاں تھی۔ پھر نبطیہ نے چہکتے ہوئے کہا، بابا، کیا یہ اچھی خبر میں ان کی ماں اور بہن کو بھی سناؤں؟ عدی بن کعب نے بڑی شفقت اور انس و محبت سے کہا، ضرور میری بیٹی، ضرور، تو ابھی وہاں جاؤ اور انہیں یہ خبر سنا تاکہ وہ دونوں ماں بیٹی نفیل کی اسیری پر غمزدہ اور افسردہ رہنے کی بجائے خوشی کریں۔ نفیل کی اسیری پر تو انہوں نے کھانا تک ترک کر دیا تھا۔ نبطیہ کسی متوحش صحرائی غزال کی طرح ترارے بھرتی ہوئی بھاگ گئی۔ عدی بن کعب وہاں پر کھڑا ہو کر اسے پیار سے دیکھے جا رہا تھا۔ ابو مکیوم کی اسیری سے رہا ہونے کے بعد نفیل نے پھر اس کے لشکر پر حملے شروع کر دیے تھے۔
ابو مکیوم پر پہلا اور اچانک حملہ اس نے صحرائے تہامہ اور طائف کے درمیان کیا، اور دوسرا حملہ اس نے اس کے لشکر کی پشت پر طائف کے کوہستانوں میں کیا۔ گو کہ ابو مکیوم کے لشکر کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ نفیل اس کی پیش قدمی کو روکنے اور اسے کعبہ پر حملہ آور ہونے سے باز نہ رکھ سکا۔ تاہم اس نے ابو مکیوم کے لشکر میں خوف و ہراس ضرور پھیلا دیا تھا۔ نفیل کا خیال تھا کہ اس کی دیکھا دیکھی صحرائے عرب میں پھیلے ہوئے ان گنت قبائل ابو مکیوم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور ابو مکیوم کو کعبہ پر حملہ کرنے سے باز رکھا جا سکے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور ابو مکیوم اپنے لشکر کے ساتھ مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ ان نتائج سے نفیل بن حبیب بددل سا ہو گیا اور اس نے اپنے سارے ساتھیوں کو اپنے اپنے قبیلے چلے جانے کا حکم دے دیا۔ جس وقت ابو مکیوم اپنے لشکر کے ساتھ طائف اور مکہ کے درمیان عکاظ کے میدانوں میں آگے بڑھ رہا تھا، ابو مکیوم کا ایک افسر اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس وقت ابھی سورج طلوع نہ ہوا تھا اور فضاؤں میں ابھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ابو مکیوم کے اس افسر نے مسکراتے ہوئے ابو مکیوم سے کہا، اے آقا، میں آپ سے خوشخبری کہنے آیا ہوں۔ نفیل بن حبیب اپنے ساتھیوں کو منتشر کر دیا ہے اور اپنے آپ کو اس نے ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ شاید وہ ہمیں روکنے میں کامیاب نہ ہو کر دل برداشتہ ہو گیا ہے۔ وہ اس وقت اپنے گھوڑے سمیت ہماری گرفت میں ہے اور میں نے اسے نہتہ کر کے اس پر محافظ مقرر کر دیے ہیں۔ ابو مکیوم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس پر کڑی نگاہ رکھو، مکہ اب تھوڑی ہی دور ہے، میں وہاں پڑاؤ کر کے اسے طلب کروں گا۔ وہ افسر واپس لوٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سورج طلوع ہو گیا اور پھر ابو مکیوم مکہ پہنچ گیا۔ وہاں اس نے پڑاؤ کیا۔ اہل مکہ کے بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کے ریوڑوں پر اس نے قبضہ کر لیا۔ پھر اس نے نفیل بن حبیب کو طلب کیا۔ ابو مکیوم نے اپنے محل نما خیمے میں اپنے سنہری تخت پر بیٹھا تھا کہ نفیل کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابو مکیوم نے کسی قدر مسکراتے ہوئے مگر طنزیہ انداز میں پوچھا، کیا تم میرے لشکر پر شبخون مار کر اور حملے کرتے کرتے تھک گئے ہو، جو تم نے خود کو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا؟ نفیل نے بڑی بے باکی سے کہا، مجھے اس کا اعتراف ہے کہ میں تم سے کعبہ کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ تم اب مجھے مسلوب کر دو، میں اسے اپنی ناکامی کی سزا سمجھ کر قبول کر لوں گا۔ ابو مکیوم نے کہا، نہیں، تمہیں کوئی مسلوب نہیں کر سکتا، تم اب بھی میرے محسن ہو، تم آزاد اور باوقار طور پر زندہ رہو، میں نے تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کیا۔ اور سنو۔ ابو مکیوم کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کا ایک محافظ خیمے میں داخل ہوا اور اس سے کہا، اے مالک، عبد المطلب نام کا ایک شخص آپ سے ملنے آیا ہے۔ جس کعبہ کو ہم مسمار کرنے کے لیے آئے ہیں وہ اس کا متولی و نگران ہے۔ ابو مکیوم ابرہہ نے کہا، اسے اندر لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ابو مکیوم کے خیمے میں ایک نہایت وجیع و خوبرو، جسیم و لحیم، دراز قد اور سرخ رنگ کا شخص اندر داخل ہوا، جس کے چہرے سے فصاحت و بلاغت اور آنکھوں سے حلیم الطبعی اور شرافت عیاں تھی۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا شیبہ بن ہاشم یعنی عبد المطلب تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی عبد المطلب کی نظر جب نفیل بن حبیب پر پڑی تو انہوں نے چونک کر پوچھا، تم یہاں؟ پھر آگے بڑھ کر انہوں نے نفیل سے مصافحہ کیا اور کہا، تم کعبہ کی حفاظت کے لیے ابو مکیوم کے لشکر پر جو شبخون مارتے رہے ہو، اس کی سب داستانیں میں تمہارے قبیلے کے لوگوں سے سن چکا ہوں۔ بخدا تمہاری شرافت، تمہاری نجابت کا یہی تقاضا تھا، ایسا کر کے تم نے عربوں میں اپنی عزت اور بڑھا لی ہے۔ پھر عبد المطلب ابو مکیوم یعنی ابرہہ کے خیمے میں ننگی زمین پر بیٹھ گئے۔ نفیل بن حبیب بھی ان کے پہلو میں ہی بیٹھ گیا۔ ابو مکیوم ابرہہ عبد المطلب کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنے سنہری تخت سے اتر کر وہ بھی زمین پر بیٹھ گیا اور بڑے احترام کے ساتھ اس نے عبد المطلب سے کہا، میں نے سنا ہے تم عربوں کے قاضی اور قریش کے سردار ہو۔ عبد المطلب نے بڑی بے اعتنائی سے کہا، تم نے جو کچھ سنا ہے ٹھیک ہے۔ ابو مکیوم ابرہہ نے پوچھا، تم کس غرض سے میرے پاس آئے ہو؟ عبد المطلب نے کہا، اہل مکہ کے جن جانوروں پر تم نے قبضہ کر لیا ہے ان میں میرے بھی 200 اونٹ ہیں، وہ مجھے واپس کر دو۔ ابو مکیوم ابرہہ نے بڑا فروختہ ہو کر کہا، جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں آپ کے لیے انتہائی عزت و احترام پیدا ہوا، لیکن تم نے ایک حکیم مطالبے کر کے میری اس عزت کو ختم کر دیا ہے۔ میں تو تمہارے دین کے کعبہ کو نیست و نابود کرنے آیا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ تم مجھ سے یہ التجا کرو گے کہ میں کعبہ کو مسمار نہ کروں۔ عبد المطلب نے کہا، اونٹ میرے ہیں اس لیے مجھے ان کی فکر ہے، جس کا کعبہ ہے وہ خود اس کی فکر و حفاظت کر لے گا۔ ابو مکیوم نے تکبر و تفخر میں کہا، تمہارا خدا کعبہ کو میرے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے کہا، تمہیں اختیار ہے کہ جو چاہو کرو، لیکن یاد رکھو میرا خدا اپنے گھر کی حفاظت ضرور کرے گا۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ اسکندر یونانی نے بھی جب کہ وہ بابل میں مقیم تھا کعبہ کی مقدس سرزمین پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا تھا،
لیکن جس روز اس نے ادھر کا رخ کرنا تھا اس سے ایک روز قبل موت نے اس کو فنا کر دیا۔ تم نے سنا ہوگا کہ بنو جرہم کے اصاف اور نائلہ نے، جو ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، دوران حج اس گھر میں بدکاری کا ارادہ کیا تو ان دونوں کے چہرے مسخ ہو گئے اور دونوں پتھر کے ہو کے رہ گئے، اور اہل مکہ نے ان دونوں کے پتھر کے جسموں کو اٹھا کر ایک کو کوہ صفا اور دوسرے کو مروہ پر پھینک دیا۔ یہ بت اب بھی وہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسی کعبہ کے احترام کو پامال کرنے پر میرے خدا نے بنو جرہم، بنو عمالقہ اور بنو خزاعہ کو ذلیل و رسوا کیا۔ تم بھی اس فعل بد سے باز رہو، شاید تمہارے آخری دن آ گئے ہیں۔ میرا خدا تم پر کسی اور قوم کو مسلط کرنے والا ہے۔ ابو مکیوم نے کہا، تو پھر اپنے خدا سے دعا کرو کہ وہ اپنے کعبہ کو میرے حملے سے بچائے۔ عبد المطلب نے کہا، وہ خود ہی تم پر ایسا عذاب نازل کرے گا جیسا اس نے قوم لوط پر، صدوم پر اور غمورہ پر شہروں پر کیا تھا، جس طرح اس نے عاد و سمود پر سخت آندھی اور جھکڑوں کا عذاب نازل کیا۔ میرا خدا وہی تو ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی خاطر نمرود اور موسیٰ کی خاطر فرعون کو فنا کر دیا۔ وہ مالک الرکاب اور ذوالقوۃ المتین ہے۔ اس نے طوفان نوح کی صورت میں تم جیسے فتان و فتنہ گروں کو اس زمین سے پاک کیا۔ اے رفیق ابلیس، یہاں کسی کو ثبات و دوام نہیں۔ اگر آج اگر ہماری زبان چپ رہی تو کیا ہوا؟ وہ قادر لم یزل جو خدائے جن و انس اور عرش و فرش ہے، وہ تجھے نابود و معدوم اور فنا کر کے رکھ دے گا۔ میرا رب اسیر صبح و شام نہیں، وہ اس مقدس شہر کے لوگوں کو دل زدہ اور غم گزار نہ ہونے دے گا۔ اور پھر اے ابو مکیوم، جیسا کہ پرانے کاہن اور منجی آسمانی صحائف اور کتابوں کے حوالے سے یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ مکہ ہی اللہ کے اس آخری نبی کی جائے پیدائش ہے، جو کہ ہر خاص و عام اور فخر معجز کلام ہوں گے۔ عبد المطلب جب خاموش ہوئے تو ابو مکیوم نے ان سے کہا، جاؤ، چلے جاؤ، تمہیں تمہارے اونٹ مل جائیں گے۔ عبد المطلب نے نفیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے یہ تیرا اسیر ہے، اسے رہا کر دے۔ میں تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ آئندہ یہ تمہارے لیے کوئی خطرہ اور نقصان دہ نہ ہوگا۔ یہ کعبہ کی حفاظت و حرمت کے لیے ساری جدوجہد کرتا رہا ہے۔ اب ہم کعبہ کی حفاظت اس کے مالک کے سپرد کرتے ہیں، وہی تجھے اس گھر کی بے حرمتی کی سزا اور تمہارے اس فعل بد کے مکافات دے گا۔ میں اس کی ماں سے وعدہ کر کے آ رہا ہوں کہ اسے اپنے ساتھ ہی لیتا آؤں گا، اسے چھوڑ دے۔ ابو مکیوم ابرہہ نے کہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہہ دیا، تم نفیل کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ اب آزاد ہے، اسے کوئی باز پرس نہ کی جائے گی۔ عبد المطلب نفیل کو لے کر ابو مکیوم ابرہہ کے خیمے سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس خیمے کے قریب ہی وہ 9 ہاتھی کھڑے تھے جن سے کعبہ کی عمارت کو گرانے کا کام لینے کا کام ابو مکیوم ابرہہ نے لینا تھا۔ ان میں سے جو سب سے بڑا اور کوہ پیکر ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا۔ نفیل نے عبد المطلب سے کہا، آپ ذرا رکیے، مجھے ان ہاتھیوں کے ساتھ بھی اپنا فرض نبھا لینے دیجیے۔ عبد المطلب رک گئے۔ نفیل سب سے بڑے ہاتھی محمود کے پاس گیا اور اس کے کان میں کہا، تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحت و سلامتی کے ساتھ لوٹ جا، کیونکہ تو اس وقت خدا کے شہر الامین محفوظ شہر میں ہے۔ ابو مکیوم ابرہہ تجھ سے کعبہ کو گرانے کا کام لینا چاہتا ہے۔ یہ خدا کا گھر ہے اور اس کے ماننے والوں کو مامون و عزیز ہے۔ اگر تو نے اس متبذل اور حقیر فعل میں حصہ لیا تو خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اس گھر کی عظمت و حرمت کی بدولت عفتوں کا جو حصول، عظمتوں کی تسخیر اور کشف اغراض کی رونق و فروغ ہوتا ہے۔ ابو مکیوم ابرہہ کعبہ پر حملہ کرنے والا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ ایسا کرنے سے قبل وہ تاریخ کے قافلے میں بگولوں کے اندر اڑتی ریت اور لہروں کے پراسرار تموج میں بکھر جانے والی اذان سحر کی طرح منتشر و پراگندہ ہو جائے گا، قبل اس کے کہ وہ کعبہ کو مسمار کرے۔ قضا کا فرشتہ اس پر نزول کرے گا اور اس کی حالت عاد و سمود اور اہل صدوم و عمورہ سے بھی ہولناک و بدترین ہوگی۔ نفیل نے ہاتھ میں پکڑا ہوا محمود ہاتھی کا کان چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھی بھی فوراً زمین پر بیٹھ گیا۔ نفیل کے ہونٹوں پر گہری اطمینان بخش مسکراہٹ کھل گئی۔ نفیل جب واپس عبد المطلب کے پاس آیا تو اس نے دیکھا وہاں 5 عرب قبائل کے سرداروں کے علاوہ اس کی ماں نبطیہ اور جندلہ بھی موجود تھیں۔ زہرہ بنت کلاب نے آگے بڑھ کر نفیل کو لپٹا لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ جندلہ بھی بھاگ کر بھائی سے لپٹ گئی۔ نبطیہ بھی اس بار آگے بڑھی اور نفیل کا بازو تھامتے ہوئے اس نے کہا، میں آپ کو آپ کی رہائی پر مبارکباد دیتی ہوں۔ نفیل نے محسوس کیا کہ آج نبطیہ کی آواز پھوار، رنگ ترانہ، شہد و شکر اور سیر و نغمہ کی طرح مسحور کن تھی، اور اس کے ہاتھوں کا لمس صبح آزادی کی تمہید کی طرح نشاط آفرین، سحر کی طرح پرسرور تھا۔ آج نبطیہ کے چہرے پر شعلہ سینائی کی سی چمک اور رونق تھی،
وہ اپنے قلب و نظر سے متبسم و شاداں تھی۔ نفیل ابھی تک کسی کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ عبد المطلب نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، نفیل، تم اپنے قبائل کو لے کر ان سامنے والے پہاڑوں پر چڑھ جاؤ۔ میں اہل مکہ کو جا کر متنبع کرتا ہوں کہ وہ بھی پہاڑوں پر چڑھ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ مجھے یقین ہے کہ ابو مکیوم ابرہا کے کعبہ پر حملہ آور ہونے سے قبل ہی اس پر کوئی آتش یا پھر عفریت اور عذاب ٹوٹے گا کہ یہ اپنے فعل بد کے متعلق سوچنا تک بھول جائے گا۔ عبد المطلب مکہ شہر کی طرف چلے گئے، جبکہ نفیل اپنی ماں، بہن نبطیہ اور سرداران قبائل کے ساتھ اس طرف جا رہا تھا جہاں ان کے قبیلے خیمہ زن ہوئے تھے۔ نفیل اپنے قبائل کے ساتھ پہاڑوں پر چڑھ گیا۔ عبد المطلب شہر میں آئے۔ مکہ کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ وہ کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کا پردہ پکڑ کر بڑی آہوزاری اور عاجزی و انکساری سے دعا کی کہ اے پروردگار عالم، تو اپنے گھر کی خود حفاظت کر، میں بے بس ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد یہ لوگ شہر میں منادی کرنے لگے کہ متوقع عذاب سے بچنے کی خاطر وہ پہاڑوں پر چڑھ جائیں۔ یوں عبد المطلب بھی اہل مکہ کے ساتھ پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ ابرہا نے اپنے حملے کی ابتدا کی۔ انہوں نے ہاتھیوں کو آگے بڑھانے کے لیے محمود ہاتھی کو اٹھانا چاہا، لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ فیل بانوں نے اسے آہنی گرز مارے، ناک میں لوہے کا آنکڑا ڈال کر کھینچا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ جب انہوں نے اسے پیچھے کی طرف چلانا چاہا تو فوراً اٹھ کر چل پڑا۔ شام کی طرف چلانا چاہا تو بھی چل پڑا۔ مشرق کی طرف چلانا چاہا تب بھی کھڑا ہوا، لیکن جب اسے کعبہ کی طرف بڑھایا جاتا تو ذرا برابر بھی آگے نہ بڑھتا۔ اس اثنا میں سمندر کی طرف سے پرندوں کے غول آتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ پرندے پر باندھے جب قریب آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ہر پرندے نے چنے کے دانے کے برابر 3 کنکر اٹھائے ہوئے تھے، 2 کنکر اپنے پاؤں میں اور تیسرا چونچ میں۔ لگتا تھا کہ گویا امن کی پیاس بجھ گئی ہو اور کوئی قہر آلود طوفان پیدا ہو گیا ہو۔ ان پرندوں نے ابرہا کے لشکر پر سنگ باری شروع کر دی اور آن کی آن میں اس کے لشکر کو مٹاتے ہوئے گھاس پھوس کی طرح پیس کر رکھ دیا۔ صرف وہی لوگ بچے جو کعبہ پر حملے کے خلاف تھے۔ ابرہا کے صرف 1 کنکر لگا، جس کے اثر سے اس کے جسم میں کچھ ایسا زہر پھیلا کہ اس کا سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا اور وہ واصل جہنم ہوا۔ اہل مکہ اور خانہ بدوش عرب قبائل پہاڑوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ محمود ہاتھی بچ گیا اور واپس یمن چلا گیا۔ ابرہا اور اس کے لشکر کی تباہی اور خاتمے کے بعد طوفانی بارش ہوئی اور اس قدر پانی برسا کہ سیلاب کی سی صورت پیدا ہو گئی۔ یہ پانی ابرہا کے تباہ شدہ لشکر کی لاشیں بہا کر سمندر کی طرف لے گیا۔ اس طرح وہ میدان پہلے کی طرح صاف ستھرا ہو گیا۔ خانہ بدوش عرب قبائل نے ابرہا کے لشکر کی تباہی پر رات بھر جشن منایا۔ اسی جشن میں انہوں نے نفیل اور نبطیہ کی شادی بھی کر دی۔ اگلے روز شکرانے کے طور پر انہوں نے کعبہ کا طواف کیا، پھر وہ آزادی اور امن کے گیت گاتے ہوئے یمن کی طرف کوچ کر رہے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔